اس ویڈیو میں آپ کو 3 ہم شکل بھائیوں کی کہانی بتاؤں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل عدیل وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بغل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ یہ کہانی 3 ہم شکل بھائیوں کی ہے جنہیں پیدا ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے 19 سال بعد یہ تینوں بھائی آپس میں مل گئے، لیکن کیسے؟ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو، یہ 1961 کی بات ہے جب امریکہ کے ایک علاقے گلین اوکس میں ایک عورت کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ یہ تینوں بھائی ٹرپلز تھے۔ ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی تھی۔ ان تینوں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ایک اڈاپشن ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان بچوں کو 3 الگ الگ کپلز نے گود لے لیا۔ ان کپلز میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے جس بچے کو گود لیا ہے اس کے 2 اور بھی جڑواں بھائی ہیں۔ ان کپلز نے بچوں کے نام ایڈورڈ کیلن، ڈیوڈ کیلوین، رابرٹ شیفران رکھے۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تینوں بھائی الگ الگ ماحول اور فیملیز میں بڑے ہونے لگے۔ اسی دوران اڈاپشن ایجنسی کی طرف سے ہر سال ایک ڈاکٹر ان بچوں کو دیکھنے آتا رہا۔ یہ ڈاکٹر ان بچوں کی ویڈیو بنانے کے علاوہ ان بچوں کی کچھ خاص باتیں بھی نوٹ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ان بچوں کی 10 سال کی عمر تک جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تینوں بھائی جوان ہو گئے۔ 1980 کا ایک دن تھا جب 19 سالہ رابرٹ کا اپنی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، لیکن یہاں کچھ عجیب ہو گیا۔ دراصل رابرٹ جب یونیورسٹی پہنچا تو کچھ اسٹوڈنٹ اسے ایسے ملے جیسے اسے سب جانتے ہو۔ رابرٹ یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دوستو، اسی دوران اس کی ایک مائیکل نام کے لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس لڑکے کے مطابق پچھلے سال ہو بہو اس کے جیسا ایک ایڈورڈ نام کا لڑکا اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ دوستو، یہ لڑکا رابرٹ کو اس کے ہم شکل سے ملوانے اس کے گھر لے گیا۔ رابرٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایڈورڈ بالکل اس کے جیسا دکھتا تھا۔ یہ دونوں یہ جان کر بھی حیران رہ گئے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے وہ سب کچھ ایک جیسا ہی ہے۔ رابرٹ اور ایڈورڈ چکرا گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ چکے تھے کہ شاید یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ انہیں اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اس بات سے حیران اور بے حد خوش بھی تھے کہ 19 سال بعد قسمت نے ایک دفعہ پھر سے ان کو ملا دیا ہے۔ دوستو، ایڈورڈ اور رابرٹ کی یہ کہانی اگلے دن ہر نیوز کی ہیڈ لائن بن چکی تھی، لیکن یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کا تیسرا بھائی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس واقعہ کے کچھ مہینے بعد ایڈورڈ نے ڈیوڈ کے نام ایک لڑکے نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ڈیوڈ کے مطابق ان کا تیسرا ہم شکل بھائی تھا۔ ایڈورڈ اب چکرا کر رہ گیا کہ ان کا تیسرا ہم شکل بھائی بھی ہے۔ جب یہ تینوں بھائی ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو حیران تھے کہ سب کے چہرے، ان کے بال، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی بالکل ایک جیسی تھی۔ لیکن یہاں اب سوال یہ تھا کہ اس اڈاپشن ایجنسی نے ان کپلز کو بتایا کیوں نہیں کہ جس بچے کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے 2 اور جڑواں بھائی بھی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے متعلق پتہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن پھر ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے ان بھائیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1995 میں لارنس نام کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک خبر شائع کی۔ دوستو، اس کا دعویٰ تھا کہ یہ تینوں بھائی دراصل ایک ایکسپیریمنٹ کا شکار تھے۔
یہ ایکسپیریمنٹ ڈاکٹر پیٹر نام کے ایک آدمی نے کیا تھا۔ ڈاکٹر پیٹر نے بہت سے والدین سے ایک ٹوینز اور ٹرپلس بچوں کو چرا کر دوسری فیملیز کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ ڈاکٹر ان بچوں پر تجربات کرنا چاہتا تھا۔ لارنس کے پاس تینوں بھائیوں پر کی جانے والی ریسرچ کی 11,000 صفحوں کی ایک فائل بھی تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جو 10 سال تک ہر سال ان بچوں کو دیکھنے جاتا تھا تاکہ یہ نظر رکھ سکے کہ یہ علیحدہ علیحدہ کیسے بڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی ان تینوں بھائیوں کو دراصل ان کے والدین سے چرایا گیا تھا۔ ڈاکٹر پیٹر اب مر چکا تھا، اس لیے ان تینوں بھائیوں کے اصل والدین کون تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2018 میں تینوں ہم شکل بھائیوں پر 3 آئیڈینٹیکل اسٹرینجر کے نام سے ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بن چکی ہے۔ دوستو، ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔